الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان جو ماہ رمضان میں خاص موضوعات کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا، آج پھر اسے شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالی حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ مسلسل تشریف لاتے ہیں جمعہ میں ان کو معلوم ہے اس سے پہلی آیت عالم الغیب والشہادہ کے حوالے سے میں نے علم غیب کے موضوع پر کچھ جمعے کچھ باتیں آپ تک پہنچائی تھیں. بہت سا بیان اس میں ابھی باقی ہے، لیکن
اس سے اگلی آیت کی تفسیر شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب آپ فرمائیے کہ اے میرے رب اگر مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بتایا تھا آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خود فرمایا کہ ایسی دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق کیا۔ یعنی اگر میرے سامنے میری ظاہری حیات میں ان کفار پر دنیاوی عذاب آئے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا، یعنی مجھے کفار کے عقیدوں سے، ان کے غلط اعمال سے اور ان پر ہونے والے عذاب سے بچانا۔ یہ دعا امت کو سکھانے کے لیے، تعلیم امت کے لیے تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ورنہ یہ عقیدہ غیر متزلزل یعنی پختہ عقیدہ ہے، ہلنے والا نہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اور ان کی موجودی میں کفار پر دنیاوی عام غیبی عذاب نہیں آ سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں فرماتا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ جیسے دو معبود نہیں ہو سکتے، اسی طرح نبی کی موجودی میں ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ہمیں یہ قدرت حاصل ہے، یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ظاہری حیات میں کفار پر اسلامی فتوحات کے عذاب بھیجیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوتی رہے اور آپ کافروں کو شکست خوردہ، شکست کھایا ہوا دیکھیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کر کے دکھایا۔ آپ بدر کا سن چکے، رمضان میں اب شوال ہے، احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، تو سنتے رہتے ہیں آپ۔ اللہ تعالی نے کافروں کو تعداد میں، اسلحے میں زیادہ ہونے کے باوجود شکست دی، اور مسلمانوں کو ان کی کم تعداد، کم اسلحے کے باوجود فتح عطا فرمائی۔ غیبی پتھر برسنا، صورتیں مسخ ہو جانا، بگڑ جانا، یہ عذاب اس امت پر نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما لیا تھا کہ جیسے عذاب پہلی امتوں پر آئے آپ کی امت پر ویسا عذاب نہیں آئے گا۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اگر بچے ہوئے ہیں، ہم پر مہربانی ہے، تو یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ انہی کی برکت ہے کہ ہم عذاب سے بھی بچے ہوئے ہیں، ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، ہمارا وہ حال نہیں ہوتا جو پہلی قوموں اور امتوں کا ہوا۔ اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عافیت عطا فرمائے۔
اور اپنی رحمت سے نوازے۔ اس سے اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور آپ فرماؤ کہ اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ دو باتیں آپ نے سمجھنی ہیں، یہ دعا بھی ہے، وظیفہ بھی آپ کے لیے بتا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دافع البلا ہیں، ہم سے بلاؤں کو دور کرنے والے، اونچی کہیے، ہم شرک سے، برے عقیدوں سے اور بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ ان کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی امتوں والے عذاب سے بچایا ہوا ہے، تو یہ ان کا صدقہ۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد برائیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو کچھ تھا، اور آج ہمارے سامنے جو کچھ ہے، کہ کفار کس طرح مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، کس طرح چالیں چل رہے ہیں، کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی کارٹون بنا دیے جاتے ہیں، کبھی قرآن سے طرح طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ایذا دی جاتی ہے، کہیں مسجدوں کے خلاف سازشیں، کہیں عورتوں کے حجاب کے خلاف سازشیں، کہیں مسلمانوں کے عقیدوں کے خلاف سازشیں۔ تو اللہ تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے محبوب، کفار کے مقابلے میں وہ اخلاق ظاہر فرمائیے جو ہم نے آپ کو عنایت کیے ہیں، یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک کیجئے کہ وہ آپ کے سلوک کو دیکھ کر اسلام لے آئیں، اور ظالمانہ رویے جو ان کے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شان کے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔